معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اپنے ہر دل عزیز چینل دیار اردو پر مستنصر حسین تارڑ کی بہترین کتاب راگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پناہ گزین دلیر ہوتے گئے اور انہوں نے تالے خود ہی توڑنے شروع کر دیے۔ ایک بابا جی اپنی 2 تباہ حال بیٹیوں سمیت ایک مکان میں گئے۔ شام کو ان کی بیٹیوں نے نہایت چمچماتے ہوئے زرق برق لباس پہن رکھے تھے اور خوب لپسٹک لگا رکھی تھی۔ بابا جی ایک شاندار حقہ پی رہے تھے اور مسلسل کھانستے تھے۔ اللہ داد نے حال پوچھا تو بابا جی کہنے لگے، بس بیٹا، اسی لیے کھانسی آ رہی ہے کہ تمباکو پینے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ داد حیران ہوئے کہ پھر پیتے کیوں ہو؟ بابا جی نے مکان کے اندر اشارہ کر کے کہا، اس کے اندر 2 کمرے چھتوں تک تمباکو سے بھرے ہوئے نکل آئے ہیں۔ اب پینا شروع کروں گا تو کہیں جا کر ختم ہوگا۔ ایک بڑی بی کے گھر میں فلش سسٹم جو ابھی ان زمانوں میں کم تھا برآمد ہو گیا۔ انہوں نے بے دھیانی میں زنجیر پکڑ لی اور جب ایک شور شرابے سے پانی آیا تو گھبرا کر گلی میں آ گئیں کہ ادھر چینی کی ہانڈی میں سیلاب آوے ہے۔ کچھ ایسے تھے جو گھروں میں مجرموں کی طرح بیٹھے تھے، کسی شے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وہ بھی اس یقین سے آئے تھے کہ واپس جائیں گے۔ وہ ایسے ہی بھرے پورے گھر چھوڑ کر آئے تھے اور اب ان گھروں میں داخل ہو کر ان میں بے یقینی کا دکھ آیا تھا۔ چند ہفتوں میں ایک بھی مقفل گھر باقی نہ بچا۔ بلند آواز سے آہذاری کرنے والے اکثر ایک گھر سے دوسرے گھر میں اور دوسرے میں سے سب کچھ سمیٹ کر تیسرے گھر میں منتقل ہوتے جاتے، اور پیچھے رہنے والے جو خاموش رہتے تھے ان کے حصے میں فٹ پاتھ آئے تھے۔ اکتوبر کے آغاز میں ہوا یکدم سرد ہو گئی۔ والٹن کیمپ اور لاہور اسٹیشن کے ارد گرد لاکھوں لوگ بے سر و سما پڑے تھے۔ اللہ داد اب انہی پناہ گزینوں کے آگے دستے سوال دراز کرتے کہ آپ کے پاس تو چھت ہے، کوئی کمبل، کوئی رضائی، تلائی، کوئی کھیس، ان کے لیے جو ننگے آسمان تلے ہیں۔ اور ہاں، اب پناہ گزین کو مہاجر کہا جانے لگا تھا۔ کریدتے کریدتے کچھ بھی نکل سکتا تھا۔ یہ شالمی کے ماضی کے ساتھ لکن مٹی کھیلنے کے مترادف تھا۔ وہاں حویلیوں، مندروں اور تاریک گلیوں بازاروں کی بجائے سرما کے آغاز کی دھوپ میں تا حد نظر کھنڈر تھے، چھوٹے بڑے نیلے، جل کر تباہ ہونے والی عمارت کے حجم کے مطابق۔ اگر ایک حویلی تھی تو اس کا کھنڈر بلند، اور اگر کسی غریب کی کٹیا، اور شالمی میں صرف دولت والے ہی نہیں، عام لوگ بھی رہتے تھے، اور غریب کی کٹیا کا چھوٹا سا ٹیلہ۔ اگر اس منظر کو فضا سے دیکھا جاتا تو یہ کچھ ہیروشیما کا حصہ لگتا، لیکن شہر کا بقیہ حصہ کسی حد تک سلامت تھا، صرف شالمی کا نشان مٹا تھا۔ ان کھنڈروں میں ایک گلی کا ماتھا تھا جس میں بندو رام کی چارپائی اور حقہ تھا، لال مسجد اور اس کی بلند سیڑھیاں تھیں، اور اس کے آس پاس ویرانی تھی، یا پھر بانسا والے بازار والے چوک میں سنہری کلش والا مندر تھا، یا پھر ٹیلے تھے جن میں سے کرسمس آئی لینڈ کے دیو پیکر پتھریلے اجسام کی طرح آہنی تجوریاں دور سے نظر آتی تھیں۔ ان ٹیلوں کو کریدتے کریدتے کچھ بھی نکل سکتا تھا۔ مشاہد نہایت احتیاط سے انہیں کریدتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر پہنچنے پر آپا جی اس کے ناخن چیک کریں گی اور ان میں پھنسی ہوئی نیم سیاہ مٹی سے اندازہ لگا لیں گی کہ وہ آج بھی شالمی کے ملبے میں سے چیزیں تلاش کرتا رہا ہے، اور ان کے لیے بھی اس سے بڑھ کر معیوب بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کا بیٹا لوٹ مار کی چیزیں تلاش کرتا رہے، پناہ گزینوں اور گگڑوں کی طرح۔ چنانچہ وہ احتیاط کرتا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ کوئی بھی بچہ مشن اسکول سے باہر آ کر سیدھا گھر چلا جائے۔ شالمی کے ٹیلے اس کے ٹریجر آئی لینڈ تھے، اور اس آئی لینڈ میں خزانے تلاش کرنے بیٹھتے اور وقت اور زمانے سے غافل ہو جاتے۔ نکلتا بہت کچھ تھا، لیکن
ایسا کم نکلتا جو رکھنے سنبھالنے کے لائق ہوتا۔ پیتل کی پچکی ہوئی گڈویاں، بہی کھاتوں کے جلے ہوئے کتے، دیے، مٹی کے ٹوٹے ہوئے بت، اور ایسا بہت کچھ جس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈھیر ایسی چیزوں کا مشاہد کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا، اور پھر مٹی میں ایک ذرہ لشکا۔ مشاہد نے اس کے آس پاس کی مٹی پرے کی تو وہاں ایک سنہری کنگن کی گولائی کا کچھ حصہ تھا۔ اس کے ماتھے پر بے پناہ پسینہ چھوٹا۔ یہ اس کا پہلا خزانہ تھا۔ مشاہد خوشی سے بے دھیان ٹھوکریں کھاتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا، اور آس پاس بہت غور سے دیکھنے کے بعد کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں، اس نے کنگن کو جیب سے نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اصل مسئلہ اسے چھپا کر رکھنا اور راز رکھنا تھا۔ وہ لوٹ مار کے مال کے بارے میں اپنے ابا جی کے جذبات سے آگاہ تھا۔ اس نے کنگن کو جیب میں ڈال کر اپنی ہتھیلی اس پر رکھی۔ کنگن کی گولائی اس کی ہتھیلی میں بریل کی عبارت کی طرح منتقل ہوئی۔ سامنے بندو رام کی گلی تھی، کسی فلم کا ٹوٹا ہوا سیٹ، کھلے کواڑ، کھڑکیاں اور روشن دان جن میں آسمان اور مٹی کے ڈھیر۔ آج یہ گلی زیادہ ویران تھی۔ اسکول کے بچے ادھر سے ہو کر جا چکے تھے، اور مشاہد ٹیلے پر بیٹھا وقت سے لاپرواہ ہوا تھا، اور اسے دیر ہو چکی تھی۔ بندو رام اپنے حقے پر جھکا بیٹھا تھا، اور اس کی چٹیا کے سفید بال ہوا میں اڑتے تھے۔ کیا اس کی چٹیا کھینچی جائے یا اس سے پوچھا جائے کہ بندو رام، تم ہندو ہو تو ہندوستان کیوں نہیں جاتے؟ اس کی چٹیا کھینچی جائے۔ وہ گلی کے ساتھ لگ کر اس کی نظر سے بچ کر چارپائی کے پیچھے گیا۔ بندو رام کی گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان میں بوڑھی پشت میں ایک سبزی کاٹنے والی سستی سی چھری کا دستہ پیوست تھا۔ چھری کے پھل کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا، اور اس پر سیاہ اور گاڑھی سی سرخی تھی، اور اس کی چوٹی کے سفید بال ہوا میں اڑتے تھے۔ وہ تیرا بھلا ہو جائے۔ اللہ داد نے اپنے بیٹے کی سوجی ہوئی آنکھوں اور گرد سے اٹے چہرے پر آنسوؤں کی گزرگاہ کو دیکھا اور تشویش سے پوچھا، بھلا یہ کیا سوال ہے؟ چودھری اللہ داد ایک سیلف میڈ شخص تھا، اور اس کے باوجود وہ دھیما اور نرم طبیعت کا تھا۔ وہ دراز قد ہونے کے باوجود ہمیشہ سر جھکا کر چلتا تھا، اور اس کے جاننے والے کھانس کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتے اور پھر سلام کرتے، ورنہ وہ پاس سے گزر جاتے۔ اس کی نرم دلی اس کی بیوی کے لیے ایک آزار تھی، ورنہ اگر اس نے اسٹیشن کے قریب فٹ پاتھ پر کسی بوڑھے کو لیٹا ہوا دیکھ لیا تو وہ اذیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیا اس بوڑھے نے کھانا کھایا ہے؟ پتہ نہیں رات گزارنے کے لیے اس کے پاس کوئی گرم کپڑا ہے یا نہیں، کہیں وہ بیمار تو نہیں۔ وہ بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہتا، اور اس کی بیوی جان جاتی کہ آج پھر کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی معذور ہے، یا اسے جو اسے سونے نہیں دیتا، اور وہ آواز دے کر اسے متوجہ کرتی۔ میں نے کہا، آپ اٹھے اور پتہ کر آئے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جب تک وہ جا کر پتہ نہیں کرے گا اس کی تسلی نہیں ہوگی۔ اگر وہ شخص آرام سے ہے تو وہ سر ہلاتا آئے گا اور فوراً سو جائے گا۔ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا، ایک اچھی ملازمت کے باوجود کوئی جائیداد نہیں بنائی تھی۔ اس کی جیب میں رقم زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کی بیوی اگر دھیان نہ رکھتی تو گھریلو استعمال کی اشیاء بھی دنوں میں غائب ہو جاتیں۔ جو لوگ اپنے زورے بازو سے شدید جد و جہد کے بعد اپنے طبقے سے نکلتے ہیں اور کوئی مقام حاصل کرتے ہیں، وہ عام طور پر انسانی ہمدردی سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سخت دل کے اور بدلہ لینے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر معاشرے نے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی تو وہ اب معاشرے کے ساتھ کوئی رعایت کیوں کرے؟ ایسے لوگ اپنے بچوں کی بہتر زندگی سے بھی حسد کرتے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو 10 میل پیدل چل کر اسکول جاتا تھا۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، میں چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتا تھا۔ اور میں جب چھوٹا تھا تو وہ اپنی اولاد کو بھی آسائش میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمہ وقت بدلہ لینے کی فکر میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور یوں
بطور انسان ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ داد نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کی تھی، بہت ناروا دکھ سہے تھے اور فاقے کیے تھے، لیکن راستے میں کہیں وہ کسی پارس سے، کسی خیال سے چھو گیا تھا اور نرم ہو گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ذہن میں گناہ اور ثواب کا کوئی مذہبی تصور موجود نہ تھا۔ وہ اپنے ثوابوں کو انگلیوں پر گن کر جنت میں اپنے درجوں کا حساب نہیں لگاتا تھا۔ او تیرا بھلا ہو جائے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا۔ ابا جی، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لیا کرو، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سب کہتے ہیں کہ بندو رام ہندو ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، پر ابا جی وہ تو گلی میں بیٹھ کر حقہ پیتا تھا، اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، تو وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ بیٹا کیا پتہ کیا ہونا ہے۔ اور ابا جی، وہ شاہ جی جو تھانے دار تھے، وہ روزہ رکھ کر لوٹ مار کروا رہے تھے۔ ابا جی، وہ سب لوگ کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کیوں؟ سب لوگ جو کہتے ہیں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اور ابا جی، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سب کے سب کافر جہنم میں جل جائیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ جو پتہ نہیں کتنے ارب چینی ہیں، تو یہ بھی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے؟ تو مولوی صاحب نے کہا بالکل۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب، اتنے سارے چینیوں کا کیا قصور ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں؟ جہنم میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ اس پر ابا جی پتہ ہے مولوی صاحب نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے 4 بیت مارے اور کہنے لگے تو خبیث ہے۔ ابا جی، یہ خبیث کیا ہوتا ہے؟ چودھری اللہ داد نے بیٹے کے گال تھپکے اور خوش ہو کر کہا، وہ تیرا بھلا ہو جائے۔ نواڑی پلنگ کے رانگلے پایوں کے درمیان چنی سفید نواڑ پر وہ دونوں کچھ کھسکتے تھے اور ان رکابیوں کو بامشکل سنبھالتے تھے جو ایک ٹھیکے ہوئے دسترخوان پر ڈولتی تھی۔ انہیں ایک ڈھیلی نواڑ والے پلنگ پر بیٹھنے کا، بلکہ بیٹھ کر اپنے آپ کو کھسکنے سے بچانے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اور اس دوران انہیں موٹی تنوری روٹی سے نوالا توڑ کر رکابی میں سے پیاز اور انڈوں کے سالن کو انگوٹھے کی مدد سے نوالے کے ساتھ لگا کر منہ تک لے جانا تھا۔ مشاہد نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا اور 2-4 بار منہ چلانے کے بعد رک گیا۔ اس نے مردان کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ اور ٹھوڑی پر گھی کی چربیلی چمک تھی اور وہ سر ہلاتا ہوا روٹی اور سالن سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چاچی رابعہ کا جھالروں والی پنکھی والا ہاتھ آہستہ ہوا اور پھر رک گیا۔ ماں صدقے، کھاتے کیوں نہیں؟ چاچی جی، وہ ہماری زمین نہیں ہے، بیلے کے منہ کے قریب، ادھر جو کھیت ہیں اس کی کنک کی روٹی ہے پتر۔ ایسا زور ہے اس زمین کے ٹوٹے میں کہ ہم تو سوکھی بھی کھاتے ہیں تو گھیو والی کا سواد آ جاتا ہے۔ سالن میں جو گھیو ڈالا ہے وہ بھی اس بھینس کا ہے جس کے سینگ کمانے بناتے ہوئے گلے کے نیچے آ کر ملتے ہیں، اور آنڈے بھی گھر کے ہیں۔ پتر، کھاتا کیوں نہیں؟ اس میں چاچی جی، مجھے اس میں سے بو آتی ہے۔ مجھے پتہ ہے تمہیں کس شے کی بو آتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ چاچی بہت راضی ہوئی اور پھر بہت ہنسی۔ تمہیں دراصل دیسی گھیو کی مشک آتی ہے، شہریے جو ہوئے۔ ماں رج گئی۔ برکی تو منہ میں ڈالو، آپ گلے سے اترتی جائے گی۔ شاباشے، کھاؤ۔ مشاہد کا جبڑا ہلنے لگا۔ کچھ بو موجود تھی، سڑین تھی، جیسے چٹیل میدان میں کوئی مردار تیز دھوپ میں پڑا ہو۔ وہ اسے نگل نہیں سکتا تھا۔ چھوٹا مردان سر ہلاتا، پچاکے مارتا، مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپا جی کی لاہور سے یہاں تک کے سفر کی تھکاوٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور وہ سر کو دوپٹے سے باندھے کنک کے بھیڑوں والی نیم تاریک کوٹھڑی میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹی زور زور سے خراٹے لے رہی تھی۔ مستقبل کی دونوں باجیاں ان کے دائیں بائیں ان کے جوتے سے لپٹی سو رہی تھی۔ ابا جی انہیں گاؤں چھوڑ کر واپس لاہور جا چکے تھے۔ لاہور مختلف افواہوں کی زد میں تھا۔ گورکھا فوج شہر کے مختلف حصوں میں طاقتور بم چھپا کر گئی تھی جو کسی خاص وقت سارے کے سارے چل جائیں گے اور پورا لاہور شالمی کے ملبے کی طرح ہو جائے گا۔
نہرو کو لاہور کا بڑا غم ہے اور وہ سکھوں کی مدد سے اس پر حملہ کر دے گا۔ پناہ گزین طرح طرح کی بیماریاں لے کر آئے ہیں اور طاعون پھیلنے والی ہے۔ چودھری اللہ داد کا ذہن ان افواہوں کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کی جانب دیکھتا تو بے چین سا محسوس کرتا۔ انہیں کسی محفوظ جگہ پر ہونا چاہیے، گاؤں میں، اپنے کچے آبائی مکان میں۔ ٹھیک ہے، انہیں عادت نہیں، لیکن گزارا کر لیں گے۔ یوں بھی ان کی غیر موجودگی میں وہ دل جمعی سے ریفیوجی کیمپ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ گاؤں جانے کے لیے ایک خاص منصوبہ بندی کرنا پڑتی تھی۔ گجرات تک کے لیے ٹرین کے ٹکٹوں کا حصول، ستارہ کوٹ کے خیر دین تانگے والے کو پیشگی اطلاع کہ فلاں تاریخ کو چودھری صاحب کا خاندان صبح سویرے ریلوے اسٹیشن کے باہر تمہارا انتظار کرے گا۔ گاؤں کے رشتہ داروں کو اطلاع کہ گھر کی صفائی کروا دیں اور چولہے اور بستروں کا بندوبست کر دیں اور لالٹین کے شیشے بھی چمکا دیں، اور فجر کے فوراً بعد لاہور سے نکلتے، اور ابھی سردیوں کی صبح میں دھند گجرات کے اسٹیشن پر ٹھہری تھی کہ ان کی ٹرین بھاری لوہے کی گہری گڑگڑاہٹ کے ساتھ پلیٹ فارم کے اندر داخل ہو جاتی۔ اس مرتبہ ان کی ٹرین بہت دیر میں، تقریباً دوپہر کے وقت گجرات پہنچی، اور اس کی ایک وجہ تھی۔ گجرات سے چناب کے کنارے واقع سرسبز اور دریا کی خنکی والے کچے گھروندوں تک کا تانگے کا سفر ہمیشہ ایڈونچر ثابت ہوتا۔ راستے میں غنیمت کنجاہی کا قصبہ کنجا میں آتا اور اس کی قبر کچی سڑک سے دکھائی دے جاتی۔ سکندر اعظم کے گھوڑے کا مدفن پھالیا بھی اسی راہ میں تھا، لیکن اصل ایڈونچر بھمبر نالے کی خشک گزرگاہ میں سے خیر دین کے ڈھیلے تانگوں اور ناتواں گھوڑے کا خیر خیریت سے گزر جانا ہوتا تھا۔ چودھری صاحب کا خاندان بھمبر کی ریت میں سے پاؤں کوشش سے نکال کر چلتے اور دعا کرتے کہ اس ریت میں زور لگاتے گھوڑے کا ودر نہ ٹوٹ جائے۔ گر یہ ودر ٹوٹ جاتا تو آپا جی نزدیک ترین ککر کے نیچے اپنے بچوں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتی اور پراٹھوں انڈوں والا دسترخوان کھول کر زمین پر بچھا دیتی۔ کوئی بھی دیہاتی عورت سر پر بھتہ اٹھائے آدھے میل کے ریڈیس میں سے گزرتی تو آپا جی اسے "نی بھین ادھر آتے" کی آواز دے کر پاس بلاتی، اور پھر اس کی لسی کی چاٹی سر سے اتروا کر سامنے رکھتی اور اطمینان سے بچوں کو پلانے لگتی۔ چاٹی خالی ہوتی تو آپا جی اپنے ہاتھوں سے پھر اس کے سر پر رکھتی اور کہتی "لے بہن تیری مہربانی"، اور ہمیشہ جواب میں اس عورت نے یہی کہا کہ "لے، مہربانی کس بات کی"۔ اس دوران خیر دین گھوڑے کو تانگے سے الگ کر کے کسی درخت کے ساتھ باندھتا اور اس کے کمزور بدن کے ساتھ بندھی ہوئی زین اور ساز وغیرہ کھول کر کندھے پر ڈال لیتا اور کسی موچی کی تلاش میں نکل جاتا تاکہ ودر کی مرمت ہو سکے۔ خیر دین جب بھی اس کام کے لیے گیا تو اس نے یہ جانا کہ شتابی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ وہ بہت سہجے سے شام تک واپس آتا اور کیکر کے نیچے اونگتے ہوئے مردان اور مشاہد کو آواز دیتا "باؤ جی، گاؤں نہیں چلنا"۔ وہ دریا کی سطح پر سے ٹھنڈی ہونے والی ہوا اور تاروں کی چھاؤں میں گاؤں پہنچتے اور گھوڑے کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی چھن چھن سے گلیوں میں پھرنے والے کتوں کے کان کھڑے ہو جاتے اور وہ ایک آدھ مرتبہ ضرور بھونکتے۔